ہے کہ سارے آرگومنٹ ایک کیس کے اندر ایک جیلی فرسودہ کیس کے اندر مکمل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ڈاکٹ ہے اس میں صرف جج صاحب آرڈر ججمنٹ جو ہے دے سکتے ہیں. اس پر اتنا طاقتوروں نے پریشر ڈالا اس بیچارے کو یہ کہنا پڑا کہ میں ججمنٹ نہیں دیتا. اب دوسرے جج صاحب کو ہائی کورٹ نے چونکہ یہ کیس بھیجا ہے، اب جب پورا کیس مکمل ہو چکا ہے تو وہ یہ ججمنٹ نہیں دے سکتے. اس لیے ہمارے وکلاء اب ہائی کورٹ میں اس کے اپیل کریں گے کہ دوبارہ اسی جج صاحب کو، جہاں پہ پورا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، آرگومنٹ ہو چکے ہیں، اسٹیٹ کا اور ہمارا اتنا وقت جو ہے گزر چکا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک انوکھا کیس ہے جس کے اندر جج صاحب پریشر میں آ کے، انتہائی شریف جج تھا، پریشر میں آ کے وہ ججمنٹ نہیں لکھ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے اور اس داغ کو دھونے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر عدالتیں انصاف کی ترجمان ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے ساری پروسیڈنگ دیکھ لی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے، ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، الزام لگایا گیا ہے جس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. اب اس کیس کو جو شاہ رخ ارجمند صاحب نے سنا، میرا خیال ہے کہ پراسیکیوشن نے کیا کیا بہانے نہیں کیے کہ وہاں سے ٹرانسفر کی اپلیکیشن بھی دی اور اس کیس کو لنگر آن کرتے کرتے جو ہم کرمنل کا کیس کام کرتے ہیں کہ جو اپیل ایک دن میں ڈیسائیڈ ہونی تھی وہ 5-6 مہینے تک اس کو لے کے گئے بحث کرتے ہوئے. جب لاسٹ ڈے تھا جج صاحب نے کمپلیٹ ہماری بحث سن لی تو ججمنٹ ریزرو ہوگی پروناؤنسمنٹ کے لیے. جج صاحب کا کام تھا اس ٹائم کہ وہ اس ججمنٹ کو اناؤنس کرتے، نہ کہ کسی اور کی آ کے وہ باتیں سنتے. اسی دن خبر مانی کا آتا ہے اور کورٹ کے سامنے آ کے بحث شروع کر دیتا ہے اور جج صاحب اٹھا کے وہ کیس بھیج دیتے ہیں ہائی کورٹ کو. ہم نے اپنی پریکٹس میں 32 سالہ پریکٹس میں اس طرح نہیں دیکھا. آپ عمران خان کے کیس جتنے ہی لنگر آن کا اب لنگر آن ہی کرنے ہیں. یہ ان کو پتا ہے کہ 180 کیس سارے جھوٹے ہیں. جس طریقے سے آپ نے سائفر جیسا کیس آپ نے دیکھا ہے کہ جس سے رجیم چینج کیا گیا، اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو یہ عدت کا کیس تو خود پراسیکیوشن بھی کہہ چکی ہے کہ نکاح وائڈ نہیں ہے. آج بھی ہم نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ جس عدالت نے کیس سنا تھا اس نے اس دن ججمنٹ دینی تھی. اب اس کو ٹرانسفر کر کے مزید لنگر آن کرنا ہے. اگر اس عدالت میں بھی رہنا ہے تو یہ ایک دن کی بحث ہوگی، ختم ہوگا، اس کو فکس کیا جائے. ادروائز ہماری کوشش یہ، ہم ہائی کورٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جس عدالت نے کیس سنا ہے، کمپلیٹ بحث سنی ہے، اس کو ججمنٹ یہ بائنڈنگ ہے، اس کے اوپر بائنڈنگ تھا انڈر دا لا کہ اس نے ججمنٹ اناؤنس کرنی تھی، نہ کہ اس کیس کو ٹرانسفر کرنا تھا. پراسیکیوشن آج بھی آپ نے دیکھا ہے رضوان عباسی صاحب کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے، جس کیس کو پرسو کرتے آ رہے ہیں اور اس عدالت میں پیش ہو نہیں رہے. آج میں نے جج صاحب کو یہی کہا کہ آج جائے نہ پیش ہونا. آپ نہیں پراسیکیوشن سائٹ پہ میلا فیڈلی دیکھ رہے ہیں کہ پراسیکیوشن اس کیس میں آج کیوں نہیں پیش ہو رہی. لہذا ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. ہمارا لیڈر عمران خان رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے. اور اس نے کہا تھا کہ میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا اور وہ بیٹھا ہے، ان کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں. کتنی دیر تک آپ اس کو لنگر آن کر لیں گے؟ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، کل بھی ہم نے نیب کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان نے خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نیب آرڈیننس بھیج دیں وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے گورنمنٹ وہاں کون سی بیٹھی ہے؟ کیا وہ فارم 45 کے لوگ ہیں؟ فارم 45 کی گورنمنٹ ہے جن سے بجٹ بھی پیش نہیں ہو رہا، جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، پیسہ سارا باہر لے گئے ہیں، منی لانڈرنگ کر کے جائیدادیں باہر پڑی ہیں. وہ اس ملک کو کیا دیں گے؟ 180 مقدمات ٹوٹلی جھوٹے مقدمات ہیں. صرف آپ یہ ہے کہ جس طریقے سے آج آپ نے دیکھا ہے، کبھی اس عدالت میں لے جائیں، کبھی اس عدالت سے جائیں، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، یہ کھیل ہو رہا ہے. عمران خان سارے کیسوں میں بری ہوگا انشاءاللہ. اور آپ دیکھنا 25 کروڑ عوام جس نے 8 فروری کو مینڈیٹ دیا ہے، ان چور مینڈیٹ لوگوں کو ہم بہکائیں گے. نیازی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ آج آپ کی طرف سے نہیں بلنڈر ہوا سر؟ آپ نے ایک درخواست دی، دوسری دی نہیں ہے سر. میری بات آج کی پروسیڈنگ میں ہم موجود تھے. آپ کے سامنے جو ہے جج صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک کی آپ نے دی ہے، عمران خان صاحب کی آپ نے نہیں دی. تو جب
सजा एक ही जज ने सुनाई थी, एक ही दिन एक ही केस में सुनाई थी, तो फिर दरखास्त ने भी तो दोनों की जमानत की देनी चाहिए थी। मैं बताता हूँ, मैंने जज साहब को कहा है कि अगर आपके सामने आई है तो आपने जो रीज़न लिखी हैं कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, क्या इतना अहम केस में इतनी लंबी डेट डालनी थी? पहले तो कोर्ट का जो कंडक्ट था वो देखेंगे, कोर्ट ने लंबी डेट क्यों डाली। दूसरी बात है कि ये वो केस था, दोनों जो थी अपील वो क्लब थे। मैंने जज साहब को कहा कि आपकी डिस्क्रिप्शन पास है, अगर एक एप्लीकेशन आई तो आप अपने दोनों का रिकॉर्ड कॉल करके आप इसमें डेट दे सकते हैं, जिस पे जज साहब सेटिस्फाई हो गए और डेट भी दे दिए। बड़ा दुख होता है जी, ये मिल्लत इस्लामिया का लीडर है। सर आगे से बात जाए ना, अल्लाह ताला के फजल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में मेरी भी हालत थी, ऐसे ही हालात कि आज मेरा लीडर इमरान खान है। क्या चाल रहे हैं आगे? हम लोगों ने भी वही सेल उसी तरीके से गुजारा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम हिम्मत से कानून के ताबे रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारी। सर अतात आरब तो कह रहे थे खान साहब को 7 कमरे दिए गए, ये सहूलियात दी गई, लेकिन जब तस्वीर आई तो एक कमरा वो भी तंग सा। ये सारे झूठे और जलील हैं, जिनकी वजह से जो है ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। सर एक तरफ और एक तरफ जेल में बस मेहरबानी।